بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ وجمیع المومنین۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ پرائم کوڈ کس طرح کرایا جاتا ہے، اس کو چیک کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے۔ آج کی میں نے اپنا یوٹیوب ویڈیو میں پہلے میں اپنی یہ چھوٹی سی تفصیل ڈالی ہے، یعنی سپیچ۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو ڈالی ہے جس میں سائٹ پر گاڑی سے MC1 ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا جو ورک شیٹ ہوتی ہے یعنی فارم ہوتا ہے اس پہ کیلکولیشن سمجھائی ہے۔ اگر آپ اس میٹیریل ٹیسٹنگ فیلڈ میں نئے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ تھوڑی سی توجہ سے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ MC1 کیا ہے۔ آپ MC1 کرانے سے پہلے اپنے پروجیکٹ کی اسپیسیفکیشن کو پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں بھی پڑھتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کٹ بیک اسفلٹ یا کٹ بیک بیٹومن کہتے ہیں۔ یہ اس طرح بنایا جاتا ہے، عموماً ایک کیروسین آئل یا مٹی کا تیل ہوتا ہے ایک حصہ، اور 2 حصے بیٹومن ہوتا ہے، اور اس کو گرم کر کے مکس کیا جاتا ہے۔ ہماری اسپیسیفکیشن کے حساب سے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 85 ڈگری ہونا چاہیے، اور اس کا جو ریٹ آف سپرے ہے آن سائٹ وہ 0.5 لیٹر پر سکوئر میٹر سے لے کے 1.75 لیٹر پر سکوئر میٹر ہو۔ اگر ہم اس کا ایوریج بھی کریں تو عموماً سائٹ پہ ہمیں تھکنس جو ہے وہ آدھے ملی میٹر سے لے کے 1 ملی میٹر تک مل جاتی ہے۔ بنانے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے ایک حصہ کیروسین آئل ہوتا ہے اور 2 حصہ بیٹومن۔ اکثر اوقات یہ فیکٹری سے بھی بن کے آتی ہے یا ٹھیکیدار عموماً سائٹ پہ بھی بناتے ہیں۔ کوئی ٹھیکیدار جو ہیں وہ بیٹومن کے اندر مٹی کے تیل کی بجائے ڈیزل ڈالتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی ڈیزل سے بنا ہوا یہ مواد سائٹ پہ استعمال ہوگا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈب کھڑبا ہو جائے گا، کہ کچھ جگہ ہوگی کچھ جگہ خالی رہ جائے گی۔ جس طرح پھل بیری کی بیماری ہوتی ہے نا چہرے پر، اسی طرح کا سائٹ پہ ہوگا۔ لیکن جب مٹی کا تیل ڈالیں گے بیٹومن میں تو وہ بہت اچھی ایک سرفیس بنے گی اور ہر جگہ پر وہ ہوگی۔ یہ MC1 کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ نیچے جو لیئر ہے، ایگریگیٹ بیس ہے، واٹر بورڈ میکیڈم ہے، سب بیس ہے یا سب گریڈ ہے، اس کو سیل کرنا تاکہ اوپر سے جو کوئی پانی شانی آئے وہ نیچے نہیں جائے۔ اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اوپر والی جو اسفلٹ لیئر ہے یعنی بیس کورس ہے، بیٹومن بیس کورس یا اسفلٹک بیس کورس ہے یا اسفلٹک ویئرنگ کورس یا بیٹومن ویئرنگ کورس ہے، اس کے درمیان میں ایک جوڑ لگانا۔ کرتے یہ ہیں کہ جب بھی ہم نے پرائم کوٹ کرانا ہے تو سائڈ میں جو بھی کمپیکٹڈ ایریا ہوگا اس پہ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا پانی لگوا کے اس پہ ہلکی سی رولنگ کا ایک پاس لگا دینا بغیر وائبریشن کے۔ اس میں تھوڑی سی نمی آ جائے گی اور پھر سموتھنس آ جائے گی۔ MC1 کی گاڑی کرانے سے پہلے ہم نے ٹمپریچر چیک کرنا ہے کہ اس کا ٹمپریچر یعنی 85 ڈگری ہو۔ عموماً یہ 5-10 ڈگری زیادہ ہی ہو جاتا ہے، یعنی 90-95، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ اس کے جو نوزل ہیں وہ چیک کرنے ہیں کہ سارے نوزل کام کر رہے ہیں، کوئی نوزل بند تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سائیڈ میں یہ گاڑی جو ہے یہ چلے گی، اس کی ایک خاص سپیڈ ہوتی ہے، عموماً 5 سے 10 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو کم زیادہ کر کے ریٹ کنٹرول کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ باقی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اپنے کومنٹس دیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئی ہو وہ مجھے بتائیں، میں پھر آپ کو تفصیلاً سمجھا دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ MC1 کا سپرے ہونا دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سپرے ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک فارم ہے، MC1 کا ایک فارم ہے جو ایکسل پہ بنا ہے، تو اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ لینا ہوتا ہے کہ ہم کس سٹیشن سے کس سٹیشن تک کر رہے ہیں، یہ سٹیشن ہے، اس سے یہ ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ MC1 کی اسپیسیفکیشن ہے کہ 85 ڈگری پہ کریں، ہمارا ادھر 85 سے 95 تک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جو اسپیسیفک گریوٹی یا ڈینسٹی ہے وہ 0.96 کلو گرام پر لیٹر ہے، اور یہ جو سپرے بار ہوتا ہے یہ زمین سے 40 سینٹی اپ ہوتا ہے۔ جو سپیڈ ہوتی ہے یہ 10 RPM ہے، لیکن عموماً یہ دیکھی گئی ہے کہ 5 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ آپ سپیڈ کو کم زیادہ کر کے ریٹ آف سپرے کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ سٹیشن ہے جہاں پر ہم نے وہ پلیٹ رکھ کے لیا۔ یہ جو ہے ویٹ آف پلیٹ ود آؤٹ اسفلٹ ہے ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے، یہ 1953.9 گرام۔ یہ جو ہے ویٹ 2110.8 ویٹ آف پلیٹ ٹرے ہے پلس اسفلٹ ہے، یعنی MC1 ہے۔ یہ ان کا ڈیفرنس ویٹ آف اسفلٹ یا MC1 ہے۔ ہمارے پاس جو ٹرے ہے اس کی ڈائمنشن ہے 0.4 میٹر ضرب 0.4 میٹر یا 40 سینٹی میٹر ضرب 40 سینٹی میٹر، یہ 1600 سکوئر میٹر آتا ہے۔ جب ہم اس ویٹ کو اس ایریا سے تقسیم کریں گے تو یہ ریٹ آ جائے گا 0.0981 کلو گرام پر سینٹی میٹر سکوئر۔ پھر ہم اس کو جب کنورشن کریں گے، بدلیں گے، یعنی کلو گرام پر سینٹی میٹر کلو گرام پر سکوئر میٹر میں، تو یہ 0.9806 آ جائے گا، یہ جواب آ جائے گا۔ جب ہم کرتے ہیں ریٹ آف سپرے تو ہمارا ٹمپریچر عموماً 90 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، 5 کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے کریکشن لینی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ گرم ہوتا ہے اور اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے 0.9616، اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو MC1 کا ویٹ ہے وہ 15.6 ڈگری سینٹی گریڈ پہ مل جاتا ہے، یہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ ابھی BOQ میں ہمارا ریٹ عموماً لیٹر پر سکوئر میٹر ہوتا ہے، تو پھر ہم جب اس کی ڈینسٹی یا اسپیسیفک گریوٹی سے ڈیوائڈ کریں گے جو 0.96 کلو گرام پر لیٹر ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.982 لیٹر پر سکوئر میٹر۔ یہ ہم دو ریڈنگ لیں گے، ان کی ایوریج لیں گے 0.948 لیٹر پر میٹر سکوئر، اور جو ہماری اسپیسیفکیشن رینج ادھر سعودی عرب میں ہے وہ 0.5 سے لے کے 1.75 لیٹر پر سکوئر میٹر تک ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ پاس ہے۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آیا ہو تو آپ کومنٹس کیجئے گا، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔